بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستان عظمت نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہر آنے والے لمحے بلند سے بلند تر فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ کی منور روشن تعلیمات پر خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور آپ سب حضرات جو دور و نزدیک کا سفر فرما کر نہایت عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جملہ حاضرین کی تمام جائز دینی مرادوں کو پورا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن بھی اپنی فصل اور اپنی کھیتی کاٹو تو سب سے پہلے اللہ کریم جل شانہ کا حق جو اس فصل کے اندر ہے، اس کھیتی کے اندر ہے، اس فصل اور کھیتی میں سے سب سے پہلے اللہ پاک کا حق وہ ادا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک کا حکم گرامی ہے۔ قرآن مجید سے ہی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کون ذات بابرکات ہے جس نے زمین کو ہم انسانوں کے قابل بنایا ہے، رہائش کے قابل بھی، اور پھر ہمیں زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ہماری تمام کی تمام ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین کے اندر ہم انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن مجید پہلے پارے سورہ بقرہ شریف کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ جب ہم سب انسانوں کے پیارے ابا جان حضرت سیدنا ابو البشر حضور سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام اور ہم سب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی پیاری امی جان حضور سیدتنا اما حوا علیہ السلام، ان دونوں میاں بیوی کو اللہ پاک نے جب زمین کی طرف جنت سماوی سے جانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا تو ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ واضح طور پر فرما دیا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اے میرے پیارے آدم علیہ السلام، اے حضرت حوا علیہ السلام، تم اور جتنی بھی تم میں سے اولاد پیدا ہوگی تو تمام کے تمام انسانوں کے لیے فی الارض مستقر، زمین کے اندر تمہاری جائے قرار ہے، جائے استقرار ہے، ٹھکانہ ہے، جائے رہائش ہے، ومتاع، اور تمہاری زندگی کا ساز و سامان ہے، الی حین، ایک خاص وقت تک کے لیے، مقررہ مدت تک کے لیے۔ تو زمین ہمارے لیے مستقر بھی ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے جس کہکشاں اور گلیکسی کے اندر ہم میں، یعنی ملکی وے کے اندر، جس میں ہماری زمین ہے، دیگر کئی سیارگان ہیں، چاند ہے، سورج ہے، تو اس گلیکسی کے اندر ہم انسانوں کی رہائش کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارے لیے رہائش گاہ ہے، اور متاع الی حین، ایک خاص وقت تک کے لیے تمہارے لیے ساز و سامان زندگی بھی ہے۔ تو اس زمین کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟
پھر قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک موسم کے مطابق تم اپنی زمین کو فصل کے لیے تیار بھی کر لو، اور بالکل موسم کے مطابق بر وقت زمین کو بھی مکمل طور پر تیار کرنے کے بعد تم اپنا دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر بکھیر دیتے ہو۔ اب دانے کو پیدا کرنا اور اس میں سے پودا نکالنا اور اس پر پھل پھول اور تمہاری ضروریات کی چیزیں لگانا، یہ تمہارے بس میں ہے یا میں قادر ہوں کہ یوں اس کو پیدا فرماتا ہوں؟ فرمایا انتم تزرعون ام نحن الزارعون۔ یہ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کام ہے پھر قابل کاشت زمین کو تیار کر دینا، اس کی ضروریات کھاد کے حوالے سے، قدرتی کھاد ہے، مصنوعی کھاد ہے، وہ تم دے دیتے ہو، پانی لگا دیتے ہو، تیار کر دیتے ہو، زمین کو بدر آ جاتا ہے، اب وہ دانے کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اور تم ایک خرچہ کر کے اس پر دانہ بھی ڈال دیتے ہو۔ لیکن ام نحن الزارعون، اب اس دانے میں سے فصل کو پیدا کرنا یہ تمہارا کام ہے یا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں؟ جب تک ہمارا امر نہیں ہوگا، جب تک مجھ خالق کریم کا اور رزاق ذات جو مختلف ذرائع اور اسباب سے تمہیں رزق عطا فرمانے والی ذات ہے، جب تک میرا امر نہیں ہوگا، مجھے اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہارا کوئی دانہ نہ پھلے گا، نہ پھولے گا، نہ پھوٹے گا، نہ اس میں سے کوئی چیز برآمد ہوگی۔ اس لیے حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولائے مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ جن کی اولاد امجاد کے دامن کرم حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے دامن کرم سے ہم وابستہ ہیں، وہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دیکھتے کہ جب مقتضائے حال یعنی اس وقت کے موقع محل کا تقاضا اس طرح ہوتا ہے تو کلام فصیح بھی ہوتا ہے اور کلام بلیغ بھی ہوتا ہے۔ تو کلام فصیح تو وہ کلام ہوتا ہے جو صرفی نحوی ہر اعتبار سے عین قواعد اس لغت کے زبان کے قواعد کے مطابق بھی آئے اور معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی اغراق اور تنگی نہ ہو، حتیٰ کہ اس زبان کا ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی صاف طور پر اس بات کو سمجھ جائے، ایسے کلام کو کلام فصیح کہتے ہیں۔ اور کلام بلیغ وہ کلام ہوتا ہے کہ کلام کرنے والا اتنا سمجھدار ہو، باشعور ہو کہ وہ بات جو کرے تو جو اس وقت حال کا تقاضا ہو اس تقاضے کے مطابق بات کرے۔ اب تقاضا تو اس وقت کا کوئی اور بات کرنے کا ہو لیکن وہ کرے اور بات مشرق کی اس وقت چاہیے وہ مغرب کی شروع کر دے، شمال کی بات کرنے کی ضرورت ہے وہ جنوب کی کر دے، تو ایسے کلام کو پھر کلام غیر بلیغ کہا جاتا ہے۔ تو بلیغ کلام وہ ہوتا ہے جو غیر مقتضائے حال کے مطابق آتا ہے۔ تو حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولائے مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ تو 6 سال کی عمر مبارک میں ہیں جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم کی ذات بابرکات نے آپ کو آپ کے پیارے ابا جان حضرت ابو طالب جیسی کریم عظیم شفیق مہربان وفادار اطاعت شیار ہستی سے، کیونکہ ان کے ذرا مالی حالات اس طرح بن گئے تھے، تو محبوب علیہ السلام نے حضور مولا مرتضیٰ کو اپنی گود مقدس میں لے دیا۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے، فرمایا من کانت لہ ید عندی، مجھ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی جس انسان نے جس طرح کی بھی کوئی خدمت کی ہے تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مگر میں نے دنیا کی زندگی میں ہی، کیونکہ اللہ پاک کی چاہت اس طرح ہے، اللہ کی رضا اس طرح ہے کہ جس ہستی نے میری جس طرح کی کوئی خدمت کی ہے میں نے اپنے وصال اقدس سے پہلے ان کو دنیا کی زندگی میں اس کا صلہ اور اس کا اجر عطا فرما دیا ہے۔ مگر ایک ہستی ایسی ہے کہ جن کی خدمات کا صلہ میں اللہ کا محبوب ان کو دنیا میں عطا نہیں فرما رہا، بلکہ میں اللہ کا محبوب اکبر، اللہ کا نائب اعظم، اللہ کا خلیفہ اکبر ہوں۔ قیامت والے دن میزان پر جب میرا پیارا ابو بکر صدیق بارگاہ خداوندی میں جلوہ گر ہوگا،
تو میری کی ہوئی خدمات کا اجر میرا رب کریم میرے پیارے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے۔ ہاں آگے بھی آئندہ مستقبل کے لیے فرمایا میں اپنے رسالے اقدس کے بعد اپنی عزت و غیرت، اپنی مقدس بیویاں، اپنی اہلیہ محترمات، ہاں جی اہالیہ محترمات یعنی حضور ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اور اپنے پیارے مقدس نواسے ساداتنا حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار رضی اللہ عنہ اور دیگر بنی ہاشم خاندان مقدس، میں اپنی اولاد امجاد بھی، اپنے اہل بیت نسب خاندان مبارک بھی، اپنی گھر والی کریم ہستیاں بھی، ان کو فرمایا چھوڑ کر میں جا رہا ہوں تو امت کے درمیان، اور جو میری کسی زوجہ محترمہ کی کسی بھی حوالے سے خدمت کرے گا، میری آل طیب اولاد امجاد کی خدمت کرے گا، میرے خاندان بنی ہاشم کی کوئی ضروریات کا خیال کرے گا، فرمایا جو جس طرح کی خدمت کرے گا نا، جب قیامت والا دن ہوگا اتنے عرصہ معاشر میں سے اتنے انسانوں کے رش بھیڑ اور مجمع میں سے میں اس امتی جو بنی ہاشم کی خدمت کرتا ہے، محبوب کی ازواج مطہرات جب تک عالم دنیا میں ان کی ضروریات کا اس نے خیال رکھا، آپ کی آل طیب سادات حسنی سادات حسینی ان کی خدمت کا شرف حاصل کرتا ہے، محبوب نے فرمایا سارا میرے علم کے اندر ہے، میرے مشاہدے کے اندر ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، فرشتے بھی روزانہ عصر کے بعد اس کے اعمال میں وہ نیکی میری بارگاہ میں ریکارڈ پیش کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن میں اللہ کا محبوب اس وقت تک میزان سے نہیں ہٹوں گا جب تک اس کی خدمات کا اس کو اجر اور صلہ عطا نہیں فرما دوں گا۔ کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام آپ 10 سال کی دنیاوی عمر مبارک میں ہیں، اور آپ کے پیارے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب شیبۃ الحمد بن ہاشم الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال اقدس ہو گیا، اور اس کے بعد پیارے چچا جان حضرت ابو طالب ہے جو پھر ہر طرح محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے عالم دنیا کی زندگی میں جس ہستی نے خدمت کی محبوب نے صلہ عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ نے نظام اس طرح بنا دیا کہ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ بچپن مقدس میں ہی محبوب کریم علیہ السلام کی گود مقدس میں آ گئے، اور اول سے لے کر آخر تک آپ کی تمام تربیت ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرمائی ہے۔ تو حضور مولا مرتضیٰ ہاں جی آپ کے بارے میں حسن سند کے ساتھ، اور یہ حسن لغیر ہی ہے کیونکہ اس حدیث پاک کی اسناد تو کوئی 100 کے برابر ہے، بڑی کثیر سند ہے اس حدیث کی، لیکن ہر سند میں کوئی نہ کوئی ضعیف راوی موجود ہے۔ کئی سندوں کے اندر تو ہم نے خود دیکھا ہے، ہم طلباء نے حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی نگاہ عنایت اور فیض مقدس کے نور اور روشنی کے ذریعے کہ ان میں کذاب راوی بھی موجود ہے، کئی سندوں میں من گھڑت باتیں کرنے والے بندے موجود ہیں، تو وہ تو سرے سے رد ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سندیں اس حدیث کی جن میں کذاب قسم کے، وضاع قسم کے اور متہم بالکذب جن پر جھوٹ کی تہمت لگی ہوتی ہے، اس طرح کے راویوں کے بغیر جو سند ہیں وہ بھی جمع کریں تو ہر سند میں کوئی نہ کوئی ضعیف راوی یا کوئی نہ کوئی راوی ایسا موجود ہوتا ہے جس پر اصول قبولیت کی روشنی میں ہمارے محدثین کرام کا کوئی نہ کوئی کلام اس پر ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اصول ہے کہ جب ایک متن جو ہے مضمون وہ اتنی سندوں سے آ رہا ہو، ہر سند میں کوئی نہ کوئی ضعیف راوی ہو، تو بے شک وہ آپس میں ضعیف ہوتی ہیں، لیکن یہ شد و بعضہ بعضا اس سے مضمون بالکل ثابت ہو جاتا ہے، تو حسن درجے پر یہ حدیث پہنچتی ہے، اور حسن لغیر ہا کے درجے پر حدیث ہے، اور فضائل میں تو ضعیف سے ضعیف حدیث بھی جب تک کوئی راوی متہم بالقسم نہ ہو وہ مقبول ہوا کرتا ہے، تو یہ تو حسن لغیر ہی کے درجے پر حدیث ثابت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کا فرمان، یعنی اس کی سندیں اتنی ہیں کہ ہمیں بالکل غالب گمان اس طرف جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ایسا فرمایا، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل حدیث ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا
میں علم کا شہر ہوں اور میرے پیارے علی پاک اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ اچھا بھائی، آج تک آپ نے دنیا میں کوئی ایک شہر بھی ایسا کوئی کتابوں میں سے نکال دیں تاریخ کی روشنی میں، ہاں جی، تاریخ البلدان کے اوپر اتنی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، اور آج کے دور میں بھی کوئی دنیا کا قابل ذکر شہر ایسا بتائیں کہ جس کا صرف ایک ہی راستہ اندر جانے کا ہو، وہی راستہ باہر آنے کا ہو؟ آپ کو کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا، ایک ہی راستہ جس میں سے داخل ہوتا ہو۔ آستانہ مقدسہ سیال شریف، ہاں جی، کوئی اتنا زیادہ کثیر عمارات والا شہر مقدس نہیں ہے، لیکن مشرق کی طرف سے راستہ آ رہا ہے۔ ہاں جی، ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق شمال کی طرف سے راستہ آتا ہے دوسرا، ہاں جی، اچھا ادھر سے آتا ہے جنوب کی طرف سے راستہ آتا ہے، مغرب کی طرف سے راستہ آتا ہے۔ جتنے قلعے بنائے جاتے تھے مشرق کی طرف سے، اگر دشمن آ کر یہ دروازہ ہمارا بند کر دے گا تو ہم مغرب سے اپنی تجارت جاری رکھیں گے، تاجر آتے جاتے رہیں گے، تاکہ دشمن کے مقابلے میں ہم سینہ سپر رہیں، اور ہمارے بھی زندگی کے معاملات دائیں طرف دروازے، بائیں پھر نیچے سرنگیں رکھی جاتی تھیں۔ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا تو خاص آپ کا جو مدینہ طیبہ ہے، زادہ اللہ تعالی شرفا و عزا و فضلا، اور ہر مسلمان کو اللہ پاک با ادب مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آہدہ اشرا انقابن، جب 11 ہجری میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا تو مدینہ طیبہ میں داخلی خارجی راستے 11 راستے اور ابواب موجود تھے اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو جب مرتدین کی فوج آئی تھی فوراً فاروق اعظم کے وصال اقدس کے ہفتے 10 دن کے اندر اندر، تو پھر حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بڑے نقب اور راستے پر حضور مولا مرتضیٰ کو دستہ دے کر کھڑا کیا، ادھر اس رستے کو ادھر، وہ پورے 11 کے 11 جرنیلوں کے نام موجود ہیں، ان کے دستوں میں شامل بڑی شخصیات کے نام موجود ہیں۔ تو الغرض بھائی، روئے زمین پر کوئی ایک شہر ایسا نہیں ہوتا جس کا صرف ایک دروازہ ہو، ہر شہر کے دروازے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت جو متوازن معتدل ذہن رکھنے والی جماعت ہے الحمدللہ تعالی، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ اس میں غلو ہے، نہ اس میں حقائق کو مسخ کرنے کی بات ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام کے اس فرمان گرامی کا مطلب یہ ہے کہ میں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور محبوب سے بڑا علم کا شہر اور مرکز کون ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، کائنات کے سارے علوم و فنون محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات میں اس طرح جمع ہے کہ اہل حقائق نے تو الکتاب ہی محبوب کی ذات بابرکات کو قرار دیا ہے۔ اس لیے آپ بالکل آج جمعے کے بعد بھی آپ لائبریری میں سے اٹھا کر دیکھ رہے ہیں یہ مضمون کہ قرآن پاک سورہ المائدہ میں یہ جو آیت مبارکہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح المعانی اہل علم میں شعرا آفاق تفسیر ہے قرآن پاک کی، آپ سورہ المائدہ کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھیں، وہ فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ نور سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح ہے، اور دوسرا الکتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نور سے مراد بھی ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اور الکتاب سے مراد بھی ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال نے جو فرمایا نا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں احباب، حضور لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، اور آپ کی ذات بابرکات اور وجود اقدس ہی الکتاب ہے، اور یہ گنبد آبگینہ رنگ، یہ نیلگوں آسمان کا خیمہ ہے، یہ حضور تیرے محیط میں حباب، حضور آپ کی ذات بابرکات
تو گویا کہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور یہ سارے آسمان مل کر الحباب گویا کہ ایک بلبلا ہے۔ حباب عربی میں بلبلے کو کہا جاتا ہے۔ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط، آپ کے گھیراؤ میں، آپ کے محیط میں یہ حباب ہیں، یہ بلبلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور آپ لوح بھی ہیں، آپ قلم بھی ہیں، تیرا وجود الکتاب۔ تو الغرض سارے علوم و فنون وہ جامع ہستی ہے نا، تو وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تنزلات ستہ میں حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بعد والے سارے تنزلات اور ساری کائنات، یہ ساری کائنات اگر پھیلی ہوئی سمٹتی چلی جائے تو بالکل یہ دوسرے تنزل میں آ کر حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سمٹ جاتی ہے، اور محبوب سے ہی ہر چیز کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ علماء دیوبند میں علامہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے بھی لکھا، شیخ محقق علی الاطلاق جیسی ہستیوں نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام سے محدثین کے طریقے پر تو یہ الفاظ ثابت نہیں ہے کہ کہیں آگے کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ انا نور اللہ اور خلقت الخلق من نوری، کہ میں اللہ پاک کا نور ہوں اور میرے نور میں سے ساری مخلوق پیدا کی گئی۔ فرمایا سندن مطلب یہ الفاظ آقا کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں، لیکن اس کا معنی اور مضمون ہے نا، وہ شریعت کی روشنی میں بالکل ثابت ہے کہ ساری کائنات پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ تو حقیقت جامعہ جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم ہے۔ تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام الکتاب ہے، انا مدینۃ العلم ہے، سارے علوم، سارے فنون، سارے حقائق وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ تو فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، ہر شہر کے کئی دروازے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، میرے بھی کئی دروازے ہیں۔ ایک دروازہ وہ ہے جو میرے پیارے ابو بکر صدیق کے ذریعے کھلتا ہے، ایک دروازہ وہ ہے جو میرے پیارے عمر فاروق اعظم کے ذریعے سے کھلتا ہے۔ کیا سلطنت کا انتظام اس دور کے اندر آج سے 1400 سال پہلے ایک جدید ترین سلطنت کی بنیاد رکھنا اور اس کی ہر ضرورت کو علمی فکری طور پر پورا کرنا، اور جب دنیا جہالت کے گڑھوں میں تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو نظام سلطنت دیا اور زندگی کے ایک ایک شعبے میں نور اور رہنمائی عطا کی۔ آج بھی دنیا میں جائے تو کئی قوانین وہ اوپر کارڈ پر لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، باعث عمر لاز، یہ حضرت عمر کے دیے ہوئے قوانین اور اصولوں کی روشنی میں فیصلہ ہے۔ تو الغرض محبوب علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی الباب، اور مجھ شہر کے بہت سارے دروازے، اور ان دروازوں میں سے ایک عظمت والا دروازہ میرے علی پاک۔ مقام مدح میں ذکر تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام شہر علم ہے، الکتاب ہے، اور آپ کے بہت سارے ابواب اور دروازے ہیں۔ آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کریم ہستیاں، آپ کے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کئی عظیم ہستیاں جو اس مدینہ العلم کے باب اور دروازے ہیں۔ اور فرمایا علی الباب، اور دروازوں میں سے بڑا قابل قدر اور بڑا عظمت والا دروازہ ہے علم، میرا پیارا علی ہے، کہ وہ علم آپ کو میرے پیارے علی سے پہنچے گا، وہ نور، روشنائی، وہ ولایت، جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، وہ خاص انوار ملیں گے تو میرے پیارے علی پاک کی بارگاہ اقدس کے ذریعے سے کرم اللہ تعالیٰ بجل۔ تو کلام بلیغ وہ ہوتا ہے جو مقتضائے حال کے مطابق ہے۔ تو حال کا تقاضا ہوتا، مقام کا تقاضا ہوتا، تو کئی مرتبہ حضور بولا مقتضا اللہ کی قسم اٹھاتے اپنی گفتگو کے شروع میں، تو کیسے قسم اٹھاتے؟ والذی برأ النسمۃ وفلق الحبۃ، یا آپ اٹھائیں گے صحیح مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 37 کتاب الایمان، باب حب الانصار من الایمان وحب علی بن ابی طالب من الایمان، اس ہیڈنگ اور عنوان کے تحت آپ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ السوائی رضی اللہ عنہ، وہ بھی پیارے صحابی ہیں، تو آپ ان سے مروی یہ حدیث صحیح
کہ حضور امیر المومنین مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور مولا مرتضیٰ نے فرمایا والذی برأ النسمۃ، مجھے اس ذات بابرکات جل شانہ کی قسم ہے کہ جس نے روح کو پیدا فرمایا، نسمہ کو پیدا فرمایا، وفلق الحبۃ، اور جس نے دانہ پھاڑ کے اس میں سے پودا پیدا فرمایا. بھائی قرآن نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا کام ہے زمین کو تیار کر دینا، اس میں پانی لگا دینا، اس میں قدرتی یا مصنوعی کھادیں ڈال دینا اور بتر لے آنا، اور موسم کے عین مطابق اس میں ہل چلا کے اس میں دانہ کاشت کر دینا. لیکن اس دانے کو پھاڑتا کون ہے؟ انتم تزرعون، تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر جرأت ہے کہ تم اس میں سے فصل نکالو اور پیدا کرو. جب تک ہمارا امر اور حکم اور ارادہ نہیں ہوگا کوئی دانہ نہیں ٹوٹے گا. ام نحن الزارعون، فرمایا لگا لو جتنی تمہارے پاس سائنس ہے، جتنا تمہارے پاس علم ہے، جتنا تمہارے پاس وسائل ہیں وہ سارے لے آؤ اور ذرا ایک دانہ تو پھاڑ کر اس میں سے اس کی کومپل تو نکال کر دکھاؤ. ام نحن الزارعون، تم زراعت پیدا کرتے ہو یا ہم ہیں خلاق عالم پیدا کرتے ہو؟ فرمایا پھر زمین بھی قابل کاشت میں اللہ نے پیدا فرمائی ہے تمہارے رزق کے لیے، اور ہر دانے پر میرا حکم ہی اترتا ہے. تو میرے اس لیے سب سے پہلا حق بھی مجھے اللہ کا حق ہے. وہ بھائی آپ کو کرائے پر ٹھیکے پر بھی زمین لے لو تو کبھی کہتے ہو بھائی اس جو مالک ہے اس کا حق ختم ہو گیا؟ نہیں. فرمایا وہ تو عارضی مجازی مالک ہے اور میں تو خالق ہوں، میں نے تو زمین کو پیدا فرمایا، تمہاری فصلیں بھی میں پیدا فرما رہا ہوں. اس لیے فرمایا سب سے پہلا حق ہے تو مجھے اللہ پاک کا حق ہے. تو ہم جو دنیا کے بندے ہیں ان کا حق مانتے ہیں، اور افسوس اللہ تعالیٰ اتنا رزق ہمیں عطا فرماتا ہے، اتنی فصلیں عطا فرماتا ہے، اور ہم اس خالق کریم کا شکر نہیں بجا لاتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے. قرآن نے فرمایا آتو حقہ، زمین بھی میں نے پیدا فرمائی ہے، جتنے تمہارے دانے نکلے یہ سب میرے امر سے نکلے ہیں، سب سے پہلا حق میرا حق ہے. لہذا آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن کھیتی کاٹو سب سے پہلے اللہ کا حق اپنی فصل اور کھیتی میں سے ادا کر دو. اب بھائی الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن مجید پڑھیں تو اگر ہر جزئی ہر مسئلہ قرآن پاک میں اللہ پاک نازل فرماتا کہ بھائی زندگی میں تو قیامت تک پیش آمدہ مسائل ہی اتنے. ہمارے فقہائے کرام کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے حوادث نوازل. حوادث کتنے نئے معاملات پیدا ہو رہے ہیں، نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں، نوازل نئے مسائل اترتے ہیں دنیا میں، اور جناب معاملات ہوتے ہیں. تو اگر ہر مسئلے کو قرآن میں بیان کر دیا جاتا تو قرآن پاک تو پتہ نہیں کتنی جلدوں میں جا کر مکمل ہوتا ہے. تو اس کا حفظ کرنا، اس کو پڑھنا تو ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے کہ رب کریم جل شانہ قیامت تک آنے والے امور و معاملات کے بنیادی اصول اور ضابطے اللہ کریم نے 500 آیات احکام میں نازل فرما دیے، اور اس کا معنی، اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی تشریح صاحب قرآن معلم القرآن ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ذمہ لگا دی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عطا فرمایا، اور محبوب علیہ السلام کو قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے قرآن کا بیان اور قرآن کا معنی بھی عطا فرمایا. سورہ قیامت شریف میں ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. آگے فرمایا ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ. کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، آپ کو پڑھا دینا قرآن پاک، پھر آپ کے سینے اقدس میں دل مبارک میں جمع فرما دینا، اور ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر قرآن کے ہر لفظ کے معنی کو بیان کر دینا. اِنَّا عَلَيْنَا، یہ سب ہمارے ذمہ کرم کے اوپر ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کے بنیادی فرائض میں ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ اگر کوئی قرآن کے معنی کی تحریف کرتا ہے، صرف الفاظ کی نہیں،
معنی کی بھی تعریف کا مرتکب ہوگا، وہ معنی جس کے اوپر اجماع آ رہا ہے، صاحب قرآن نے اس لفظ کا یہ معنی بیان کر، آج کوئی کہے نہیں یہ تو اور معنی اس کا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے پہلے پارے سورہ البقرہ میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس آخرت سے مراد قیامت اور آخرت کی زندگی ہے۔ اور آج کوئی مرزائی قادیانی اٹھ کر کہتا ہے الآخرت سے مراد ہے نئی بعد میں آنے والی نبوت، وہ تحریف معنوی کر رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نظم قرآنی، الفاظ قرآنی بھی اللہ نے نازل فرمائے، اور ہر لفظ کا جو معنی اور مدلول ہے وہ بھی اللہ نے نازل فرمایا، اور اس امت پر جیسے الفاظ قرآن کی حفاظت فرض ہے اور سب سے پہلا جو ہے فریضہ ہے، اسی طرح قرآن کے ہر معنی کو تبدیلی سے بچانا یہ بھی اس امت کا بنیادی ترین فریضہ ہے۔ تو اس لیے کوئی ہماری عدالتی ادارے ہوں یا ہمارے دیگر ادارے ہوں، وہ پابند ہے اس بات کے، ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ الفاظ قرآن کے ساتھ ساتھ معانی قرآن بھی۔ تو اس لیے جن کتابوں کے اندر قرآن پاک کی معنوی تحریف کی گئی ہے، پاکستان کے سکولوں کے اندر، پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر محرف جس میں قرآن کے معنی کی تحریف کر دی گئی ہے، اس کو پڑھانے کی اور اس کے مطابق عقائد، نظریات اور معمولات بنانے کی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ امت قرآن بدلتا رہے، اس کا معنی اور مفہوم اور یہ چپ کر کے بیٹھے گی؟ نہیں، کہ ہمارے بنیادی ترین فرائض کے اندر ہے، جیسے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنی ہے اسی طرح قرآن کے معنی کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے پھر ہمیں یہ معنی بیان فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حدیث صحیح کتنی کتابوں میں کہ کل ما اخرجت الارض ففیہ العشر، جو کچھ بھی زمین میں سے تمہیں آمدنی ہوگی، فصل پیدا ہوگی، اس میں عشر فرض ہوگا۔ ٹھیک ہے، عشر اس کے اندر فرض ہے۔ تو زمین سے جو ہم فصل پاتے ہیں نا جی، تو اس کی ہوتی ہیں دو قسمیں۔ ایک وہ فصل ہوتی ہے جس کو براہ راست ہم استعمال کر کے فوائد اٹھاتے ہیں، اور دوسری فصل وہ ہوتی ہے کہ بالواسطہ ایک درمیان میں اور واسطہ آ جاتا ہے، بالواسطہ نفع اٹھاتے ہیں یا بالواسطہ کے علاوہ بلا واسطہ نفع اٹھاتے ہیں۔ تو جن سے بلا واسطہ نفع اٹھاتے ہیں ان میں گندم ہے، دیگر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سب کے اندر عشر ہے۔ اور بالواسطہ کی مثال ہے جیسے ہم گھاس کاشت کرتے ہیں، تو گھاس پھر دو قسم کا ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک وہ جو براہ راست اس سے نفع اٹھاتے ہیں، لوگ آتے ہیں کہ ہمیں اپنے جانوروں کے لیے گھاس کی ضرورت ہے، دوسرے ملکوں میں ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے، تو ادھر جناب ہم نے تو ہمیں گھاس کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو براہ راست نفع اٹھاتے ہیں کہ معاہدہ کر لیتے ہیں یہ اتنا گھاس لے جائیں اور اتنے پیسے ہم لیں گے اس کے، ٹھیک ہے جی، یہ براہ راست پیسے لے کر ہم نفع اٹھا رہے ہیں۔ تو جو گھاس بیچا جاتا ہے اس کے اوپر بھی عشر ہوگا، لیکن اگر ہم نے اپنی گھاس کی فصل کے ساتھ ساتھ اپنے بھی جانور رکھے ہوئے ہیں تو پھر اس گھاس سے ہم ڈائریکٹ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ جانوروں کو کھلاتے ہیں، اور پھر اس کو گھاس کو کھا کر ہمارے جانور موٹے تازے ہوتے ہیں، ہمیں گوشت بھی دیتے ہیں، ہمیں دودھ بھی دیتے ہیں۔ تو جو گھاس جانور کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا اس پر عشر نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے 100 جانور ہیں، آپ کے 50 جانور ہیں، آپ کے 10,000 جانور ہیں، اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، وہ جتنی بھی اس جانور کی ضروریات ہیں جو آپ کے ذاتی جانور ہیں، اس گھاس کے اوپر نہیں عشر آئے گا، وہ آپ جانوروں کو کھلائیں۔ ہاں جانوروں کی زکوٰۃ آ جائے گی، تجارت کے لیے جانور ہیں، ہر سال ان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ بھینس اور گائے 30 کی تعداد کو پہنچیں گے تو 2 سال کی ایک بھینس یا ایک گائے مذکر ہو یا مؤنث وہ آپ نے دینی ہوگی۔ 40 بکریاں بھیڑیں اور اس نسل کی چیزیں ہیں، 40 کو پہنچیں گی تو سال کے بعد 1 سال کی بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ اس میں سے آپ زکوٰۃ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ گھاس جو آپ کا جانور ذاتی جانور کھائے گا اس کے اوپر عشر نہیں ہوگا، جو بیچنے کے لیے گھاس آپ کاشت کریں گے اس پر، اور اس کے علاوہ کپاس ہے، ہاں جی، گندم ہے، گنا جو ہے، تو آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں کتنی شوگر مل ہے، دنیا کو جناب ہم چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں باہر ممالک میں، تو بھائی اس کے لیے گنا پہ کاشت کیا جاتا ہے،
اور کئی علاقوں میں گنا سال کی سب سے بڑی فصل ہوتی ہے، تو ان سب کے اندر عشر ہے۔ اور عشر کے حوالے سے یہ شرعی حکم ہے کہ اگر تو آپ نے پانی اپنی محنت سے اس میں نہیں ڈالا ہے تو پھر اس میں کامل عشر ہوگا، جیسے ہمارے ریگستانی علاقے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی طرف سے بارش پر چنے وغیرہ اور فصلیں اس پر کاشت کی جاتی ہیں، اور جس میں ہمارا اگر آپ نے سولر انرجی سے فائدہ اٹھا کر پلیٹیں لگائیں، ٹیوب ویل لگایا اور اپنا پانی بھی شامل کر دیا تو پھر اس میں جو ہے وہ نصف عشر ہو جاتا ہے، آدھا عشر، اور آدھا عشر ہوتا ہے 20واں حصہ، یعنی پھر 100 بوری کے اوپر 5 بوریاں ہو جائیں گی، 100 من کے اوپر 5 من ہو جائیں گے، 20 5 100 ہوا کرتا ہے۔ تو الغرض جہاں خالصتاً اللہ کی طرف سے بارش دی جائے، آپ کا پانی کا کوئی انسانی ذریعہ نہیں، وہاں پر جو فصل آئے گی کامل عشر ہوگا، اور جہاں آپ اپنے اسباب میں سے یا گورنمنٹ کی نہروں سے آپ پانی لے کر اس کا آبیانہ گورنمنٹ کو ادا کر دیتے ہیں، ان میں پھر آدھا عشر ہوا کرتا ہے، 20واں حصہ۔ تو ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اکثر جو زرعی علاقے ہیں ان میں آدھا عشر ہوتا ہے، 20واں حصہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جب فصل اترے گی سب سے پہلے 20واں حصہ الگ کر دیں۔ کئی ہمارے بھائی ہوتے ہیں کاشتکار جنہوں نے ٹھیکے پر زمین لی ہوتی ہے، بڑے بڑے لاکھوں روپیہ 1 ایکڑ کا وہ ادا کرتے ہیں، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں جہاں آپ کے اسباب آ گئے زمین میں وہاں پہلے ہی آدھا عشر کر دیا ہے، تو لہٰذا گندم ہے، کپاس ہے، گنا ہے، اور بیچنے والا گھاس ہے، اور دیگر فصلیں ہیں، تل وغیرہ، جو کچھ بھی ہے اللہ آپ سب کو برکتیں دے، اس میں بھائی آپ 20 حصے جتنی فصل اترے گی 20 حصے اس کے کر دیں۔ 20واں حصہ جو ہے یہ تو ہے ہی اللہ پاک کا نبی، آدھا عشر یہ 20واں حصہ آپ الگ کر دیں۔ باقی جو 19 حصے آپ کے پاس بچے ہیں ان میں سے آپ ٹھیکے کی رقم بھی ادا کریں گے، اس میں سے آپ بیجائی اتروائی جتنے خرچے ہیں، پیسٹیفائڈ، کھاد، سپرے، ادویات، کٹائی وغیرہ، گھر تک پہنچنے کے کرائے، وہ سارے 19 حصے آپ کے، 20واں حصہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ 20واں حصہ اللہ پاک کا ہے۔ وہ آدھا عشر 20واں حصہ الگ کر کے باقی جو 19 حصے بچے ہیں ان میں سے ہم نے ٹھیکے کی رقم بھی دینی ہے، اس میں سے ہم نے باقی اخراجات بھی نکال کر باقی جو بچے گا وہ ہمارا ہو جائے گا۔ تو جو 20واں حصہ عشر والا ہے نا اس کو وہاں خرچ کرنا ہے جہاں اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کا حکم ہے۔ آج جس دور کے اندر ہم موجود ہیں، یہ 2026 جو چل رہا ہے نا، یہ ہمارا جو دور ہے 1447 سے ہجری، آج کے حالات کے مطابق جو آپ کی زکوٰۃ آپ نکالیں، جو آپ عشر نکالیں، آج کے دور کے مطابق سب سے افضل و اعلیٰ صورت یہ اللہ اس کے محبوب کا قرب پانے کے لیے اپنی زکوٰۃ، اپنے واجب صدقات، اپنا عشر، یہ سب قبول کروانے کے لیے جو کتاب و سنت اور محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، آپ کے پیارے صحابہ کرام جو صاحب وہ دانش کریم ہستی ہیں، ان کے ارشادات اور ہمارے فقہاء کرام کی تحقیقات کی روشنی میں آج کل تو بھائی آپ عشر نکالیں، گندم کا، گنے کا، اور تھل کے علاقے میں چنے کا، آپ اس کا 20واں حصہ جب آپ نے الگ کر دیا، تھل میں اگر پلیٹیں آپ نے استعمال نہیں کی خالص اثر بارش تو پھر 10واں حصہ الگ کریں گے، یعنی کامل عشر زیادہ، وہ عشر کا حصہ اللہ کا حق نکال کر پھر آپ اس کے 2 حصے کر دیں یا 3 حصے کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا حصہ جو ہے نا وہ آپ اپنے علاقے میں جہاں مسجد کا نظام چل رہا ہے، مسجد خود نہیں اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے، خود نہیں اس کو عشر دے سکتے، واجب صدقے نہیں دے سکتے، لہذا انتظامیہ کے پاس جا کر بتا دے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ عشر ہے، یہ صدقہ فطر ہے، یہ قسم کا کفارہ ہے، یہ ایلا زہار وغیرہ کا کفارہ ہے، واجب صدقہ ہے جو ہم دے رہے ہیں، یہ منت کے حوالے سے منت پوری ہے، وہ صدقہ نظر مانی تھی، وہ واجب صدقہ ہے، یہ جتنے بھی واجب اور فرض صدقات ان کے بتا دیا کریں، وہ پھر ہیلا کر لیں کہ کسی غریب کو دیں گے، غریب اس میں سے کچھ اپنی ضرورت پوری کر کے بقایا ثواب لینے کے لیے مسجد کے فنڈ میں، مدرسے کے فنڈ، تو بہرحال آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کے واجب صدقات ہے، آپ کا عشر ہے، آپ اس کے سب سے اعلیٰ بات تو یہ 2 حصے کریں، اور آپ دیکھیں کہ کوئی دارالعلوم کام کر رہا ہے قابل اعتماد،
اپنے شیخ کریم کا کوئی دارالعلوم ہے، اپنے پیر بھائیوں کا دارالعلوم ہے، اپنے قابل اعتماد عالم کا دارالعلوم ہے، تو جہاں آپ کا یہ سارا فریضہ ادا ہو جائے گا وہاں کتنے طلباء، پتہ نہیں ان طلباء میں سے مستقبل کے کتنے بڑے بڑے شیخ التفسیر پیدا ہو جائیں گے، شیخ الحدیث، ہاں جی، غریب لوگ آ کر پڑھتے ہیں، ضرورت مند لوگ آ کر پڑھتے ہیں، وہ آپ اپنے ایک معتد بے خاطر خواہ حصہ جو ہے اپنے عشر کا، اپنی زکوٰۃ کا، وہ آپ دارالعلوم کے اندر، مدرسے کے اندر، مسجد کی تعمیر آبادی، تاکہ ہمارے دین کے معاملات ساتھ ساتھ چلیں، اور باقی جو ہے تو وہ بھائی آپ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے نظر ڈالیں، لیکن اپنے اصول و فروع کو نہیں دے سکیں گے۔ نہ آپ اپنے والد کو دے سکتے ہیں، نہ والدہ کو، نہ دادے کو، نہ دادی، نہ نانا، نہ نانی، نہ پردادا، نہ پردادی، نہ پرنانا پرنا، کسی کو بھی اوپر تک جو آپ کی اثر اور بنیاد ہے، آپ ان رشتوں کو عشر وغیرہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فروع جو ہے، بیٹا بیٹی وہ چاہے جتنا ضرورت مند ہو، آپ باقی میں سے اس کو دیں، لیکن واجب صدقے میں سے عشر وغیرہ زکوٰۃ میں سے نہ بیٹے بیٹی کو دے سکتے ہیں، نہ پوتے پوتی کو، نہ نواسے نواسی کو، نہ آگے ان کی اولادوں کو، یعنی اوپر اصول، نیچے فروع اور شاخیں جو ہیں آپ کی، ان کو یہ نہیں دیے جا سکتے۔ سائڈ والے رشتہ دار جو ہیں، بہن کی شادی ہو گئی لیکن شوہر ان کا مستحق ہے، آپ ادھر دے دیں، ہاں جی، اور سائڈ والے رشتوں کو آپ دیں گے اور ان کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پیر سیاد لاجپال غریب نواز کا فیضان اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ سنت ہے۔